بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے مطابق اج دا عنوان ہے عظمت و شان مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اج اسلامی مہینے دی تاریخ 13 رجب المرجب ہے۔ 13 رجب المرجب نو حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا یوم ولادت دے طور تے منایا جاندا ہے۔ اس واسطے انہاں دے چند فضائل و کمالات عرض کرنے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک اللہ کریم، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا مددگار ہے، وجبریل اور حضرت جبرائیل امین بھی تہاڈے مددگار نے، وصالح المؤمنین اور نیک ایماندار شخص بھی تہاڈے مددگار نے۔ مفسرین فرماندے نے اس آیہ کریمہ وچ صالح المؤمنین تو بطور خاص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھدے نے اس نو یاد رکھن والے کان، یعنی جڑی گل تواڈے کولوں اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام لوگ سنتے نے، انہوں محفوظ رکھن والے کان ہی صرف محفوظ رکھتے نے، یعنی جنہاں نوں تواڈے نال محبت ہوندی ہے، تواڈی گل سن کے وہ یاد رکھتے نے۔ جس وقت اے کلمات مبارکہ نازل ہوئے، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی کہ انہاں کلمات دا، اس آیہ کریم دے جڑے کلمات نے تینوں مصداق بنا دے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خود بیان ہے۔ آپ فرماندے نے جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے مینوں فرمایا سی نا اے علی وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اے کلمات جس وقت نازل ہوئے نے میں رب دی بارگاہ دعا کیتی ہے کہ انہاں دا مصداق تنو بنا دے۔ حضرت علی فرماندے نے فَمَا سَمِعْتُ شَيْئًا مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَسِيتُهُ، پھر انج کدی نہیں ہویا جڑی گل میں یا کوئی چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سنی ہوئے تو میں بھول گیا ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ دی شان و عظمت وہی پہچان سکتا ہے جیڑی خود بھی کوئی عظمت ہووے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے، صحابی رسول نے، سید المفسرین نے، حبر الامہ نے، ترجمان القرآن نے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہاں نوں دعا دیتی سی، رب دی بارگاہ دعا کیتی سی اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے اس چچے دے بیٹے عبداللہ ابن عباس نوں دین دی سمجھ عطا فرما۔
تے اے اس امت دے قرآن پاک دی تفسیر کرن والے لوگاں دے بھی سردار نے۔ آپ فرماندے نے قرآن دی تفسیر کیونکہ جس وقت سب نو زیادہ انہاں نو رب نے عطا کیتی ہے، سید المفسرین دا لقب علماء نے آپ واسطے لکھیا وے۔ آپ فرماندے نے قرآن کریم دیاں جڑیاں آیات حضرت علی دی شان دے بارے اتریاں نے، اتنیاں کسی اور دے بارے نہیں اتریاں۔ نال ہی فرماندے نے نازلت فی علی 300 آیات، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے قرآن کریم دیاں 300 آیات مقدسہ نازل ہوئیاں نے۔ تے قدر آنے کڈیاں نے نا کہ جنہوں نے پتہ ہوئے کہ حضرت علی دی اے قدر ہے تے رب نے انہاں دی اے شان اور عظمت بیان فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دی اے شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے آپ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ جس بندے نے حضرت علی نال محبت رکھی، حضرت علی نو دوست رکھیا، انہیں گویا مجھ محمد نو دوست رکھیا اور میرے نال محبت کیتی ہے، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دوست رکھیا، محبت رکھی ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نو بھی محبوب اپنا بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نال محبت کیتی ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں حضرت علی نال بغض اور نفرت رکھی انہیں گویا میرے نال بغض اور نفرت رکھی سی، اور جنہیں میرے نال بغض اور نفرت رکھی ہے انہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نال بغض اور نفرت رکھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تے اتھوں تک ارشاد فرمایا سی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے بارے، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، یعنی ساڈے وچ فرق کوئی نہیں، فرق صرف ایک کہ تو صحابی ہے تے میں نبی ہاں، تو میرا امتی ہے، بقایا ساڈا خاندان ایک ہی ہے۔ اسے چیز نو کیا خوب کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مہر علی ہے حب نبی، اتھے مہر علی تو مراد حضرت علی دی محبت، مہر محبت نو کیا جاندا ہے، مہر علی ہے حب نبی، جنہوں حضرت علی نہ محبت ہے انہوں ہی نبی کریم علیہ السلام نال محبت ہے۔ اور اگے آپ فرماندے نے حب نبی ہے مہر علی، جڑا دعویٰ کردا مینوں نبی کریم علیہ السلام نہ محبت ہے وہ دیکھ لے انہوں حضرت علی نہ محبت ہے کہ نہیں۔ اگے آپ فرماندے نے لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ اے سن عظمتاں اور شاناں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے اتھوں تک ارشاد فرمایا سی، اے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور تیری قرابت بڑی کمال دی ہے۔ کی فرمایا ہے؟ علی منی وانا منہ، اے علی تو میرے وچوں ہے تو میں تیرے وچوں ہاں، مطلب ساڈے خاندان ایک نے، ساڈیاں قربتاں ایک نے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علی منی بمنزلت رأسی من جسدی، علی میرے نال تیرا تعلق انج دا ہے جویں میرے سر دا تعلق میرے دھڑ نال ہے۔ نمبر 2 کہ تشبیہ کیوں دیتی گئی ہے سر نال؟ سر سب تو بلند ہوندا ہے تے نبی کریم علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں اے علی تیری عظمت بھی رب نے بڑی بلند کیتی ہے۔ اور عظمت بلند ہوئی کس وجہ تی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دا امتی ہون دی وجہ تی، صحابی ہون دی وجہ تی، جس دی بھی عظمت ودنی ہے نبی کریم علیہ السلام دی نسبت دے نال ودنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک موقع تے ارشاد فرمایا سی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس دا میں مددگار اور محبوب ہاں علی بھی اس دے مددگار اور محبوب نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتھوں تک ارشاد فرمایا سی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے کہ آپ نو ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام عطیہ روایت کر دیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیتا، اس لشکر وچ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن۔ جس وقت لشکر روانہ ہو گیا ہے، حضرت مولا بھی اسے لشکر وچ نے، تے حضرت ام عطیہ فرماندیاں نے میں نبی کریم علیہ السلام نو اے دعا کردے ہوئے سنیا سی، آپ نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ میرے تے موت طاری نہ کری جدن تک مینوں دوبارہ علی دا چہرہ نہ وکھا لے۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام نے عظمتاں ظاہر کرنیاں سن کہ میرے صحابہ دیاں اے عظمتاں نے، اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہوندے سی کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کہ اوے بندہ مومن دا دل تو میرے نال محبت دا دعویٰ کرے تے نفرت حضرت ابو بکر اور عمر نہ رکھے، آپ فرماندے نے اے مومن دے دل وچ چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، کہ میری محبت دا دعویٰ تے خواوے بھی مومن اپنے آپ نو تے نفرت کرے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نال، آپ فرماندے نے پھر دو چیزاں محبت میری تے نفرت انہاں دی ایک دل مومن دے وچ کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ مطلب جے میری محبت ہے تے انہاں دی بھی محبت ہے، جے انہاں نال نفرت ہے تے پھر انہوں میرے نال بھی وچوں نفرت ہے، صرف زبان تو نہ لیندا ہے۔ آپ فرماندے بندہ مومن دا دل ہوئے تے اس دل وچ میری محبت ہے، انہوں دعوی ہے تے او تاں میں مان سکنا انہوں میری محبت ہے، پھر محبت حضرت ابو بکر عمر نال بھی رکھے، جو انہاں نال نفرت رکھے تے پھر وہ بندہ مومن دا دل ہی نہیں ہے، پھر وہ بندہ مومن دا دل ہی نہیں ہے۔ اسے واسطے کسی شاعر نے کیا خوب کیا سی، ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود، رافضی از حب کاذب در سقر در آمدہ، من ز حق می خواہم اے خورشید حق آ مہر تو کا زیایش عالم ایما منور آمدہ، کہ جڑا بندہ حضرت علی نال نفرت رکھدا ہے تے اوندا او ناسبی ہے، خارجی ہے، تے او جاندا پھر کیڑے رستے تے، جہنم دے رستے تے چلدا ہے۔ اور اگے آپ فرماندے نے اوے رافضی جھوٹھی محبت حضرت علی دی رکھدا ہے، کیونکہ اتنے میں بیان حضرت علی دا کول کر آیا کہ میری محبت ہوئے تے حضرت ابو بکر اور عمر نال نفرت ہوئے، او پھر بندہ مومن دا دل نہیں، تے او محبت جھوٹھی حضرت علی دی رکھدا ہے تے آپ فرماندے نے در سقر در آمدہ، او بھی جہنم، سقر جہنم نو کیا جاندا ہے۔ قرآن پاک وچ کہ ما سلککم فی سقر، جس وقت جنتی جہنمیاں نو پوچھن دے تانوں دوزخ وچ کیڑی چیز لے کے آئی ہے، یہ اتھوں ہی لفظ لیا گیا سقر۔ اور اگے آپ فرماندے نے شاعر من ز حق می خواہم، میں اللہ تبارک و تعالی کولوں دعا کرنا وا اے خورشید حق آ مہر تو، اے چمکدے ہوئے سورج تیری محبت کا زیایش اودی روشنی نال عالم ایمان بندہ مومن دے دل دا جہان منور آمدہ روشن ہوندا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت بندہ مومن دے دل وچ ہر وقت رہندی ہے، ایک لمحے واسطے بھی انہاں دی محبت اگر بندے دے دل وچوں نکل جائے تو سمجھ لو ایمان رخصت ہو گیا وے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں ہستیاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
حق علی علی المسلمین حق الوالد علی الولد حضرت علی دا مسلماناں تے انج دا ہی حق ہے جویں باپ نو بیٹے تے حق ہوندا ہے۔ اگوں سمجھ لو پھر انہاں دیاں عظمتاں اور شاناں، انہاں دیاں عظمتاں اور شاناں اسی لوگ بیان نہیں کر سکتے، نہ ساڈے کولے او زباناں نے انہاں مقدس ہستیاں واسطے شاناں بیان کرن والیاں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کیا سی نا مقدس ہستیاں دے بارے، ان درود پاک پڑھن لگیاں آپ نے اپنے آپ نو مخاطب کر کے کیا، ہزار بار بوشویم دہن بمشکو گلاب، کہندے نے ہزار واری اپنا منہ کستوری اور گلاب نال میں دھوواں، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ تہاڈا پھر بھی مقدس اور مطہر نام جڑا ہے وہ میں اپنی زبان تے لینا بے ادبی سمجھنا۔ اے سن عاشق۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین دی سمجھ نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔